إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. حضرات محترم، منافقین کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کا ایمان اور اطاعت کا جذبہ اور بڑھ گیا. تو پھر اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے اپنی جانیں تک لٹا دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کبھی بھی اپنے جان اور مال کی پرواہ نہیں کی تھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اگر سب کچھ بھی لٹ گیا ہے تو پھر بھی وہ خوش تھے کہ اسلام کے لیے ہمارا مال یا ہماری جان کام آ گئی. حتیٰ کہ ان کے جو لواحقین تھے وہ بھی اتنے حوصلے والے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے لیے اگر کچھ ہم سے کچھ ہو جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کو ہمارے احسانات کی نہیں بلکہ اسلام کے ہم پہ احسانات ہیں. سورۃ حجرات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیوقوفی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلایا. تو اللہ رب العزت نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پہ اپنے اسلام کا احسان نہ دو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تم پہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے. یاد رکھیے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن دنیا میں خوش نصیب وہی ہے جسے اللہ نے اسلام کی توفیق بخش دی. جو اسلام کے بغیر مر گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم. جو شخص کفر پہ زندہ رہے اور اسی پہ اس میں موت آ جائے، اسے اسلام کی توفیق نہ ملے، اگر وہ زمین کو بھر کے سونا اللہ کے پاس لے آئے، بلکہ یہ بھی کم ہے لو افتدا بھی، اسے دگنا کر دے اور یہ سارے کا سارا سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا دے،
چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں لن يقبل منہ، میں اس سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کے عذابوں سے انسان کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمیں زندگی میں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہر احسان اسلام کا ہم پہ ہے، ہم اپنی جان اور مال سب کچھ بھی دے دیں پھر بھی اسلام کا احسان ہم پہ زیادہ ہے۔ تو یہ اہل ایمان جو تھے انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی۔ اللہ رب العزت ان کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کچھ ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ سودا کس بات کا کیا ہے؟ وَأَمْوَالَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہوں نے مجھے اپنا مال اور جان دے دی اور مجھ سے جنت لے لی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اسلام کے مخالفین کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس نے قرآن میں، انجیل میں، تورات میں، ہر کتاب میں یہ وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ فَاسْتَبْشِرُوا، انہیں خوشخبری دے دو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس خرید و فروخت کی، اس بے کی جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کی۔ کیا؟ اپنی جان دے کے، مال دے کے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بہترین بے کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے انہیں جنت دے دی ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی جنت دے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، سچا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہادت کا درجہ پا گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پہ اور سوچ پہ کبھی تبدیلی نہیں لاتے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے وعدے میں، اپنی بات میں سچے ہیں میں انہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب دوں گا اگر چاہوں گا، او یتوب علیہم، یا انہیں معاف کر دوں۔ یعنی اگر کسی منافق آدمی کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل گئی تو وہ تو عذاب سے بچ گیا، لیکن اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو انہیں عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ اتنا شدید کلیش تھا، کفار کا اتنا دباؤ تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان پہنچائے بغیر اپنے دو لشکروں کے ساتھ، ایک فرشتوں کا لشکر اور ایک اپنی ہوا کا لشکر، ان دونوں کے ساتھ انہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اور وہ جو تڑیے لگا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ لائے تھے، اور یہ سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اسلام نام کی دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان کو ان کے غصے میں ہی پلٹا دیا اور وہ کوئی بھی بھلائی نہ پا سکے، یعنی کچھ بھی نہ مل سکا، نہ مسلمانوں کو مار سکے، نہ ان پہ فتح پا سکے، نہ اسلام کی جڑ اکھاڑ سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تم نہیں ہم تم پہ حملہ آور ہوں گے۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس کے بعد اہل مکہ کو کبھی ہمت نہیں ہوئی مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال بعد مکہ پہ آپ نے چڑھائی کی اور اللہ نے بغیر لڑے آپ کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ سارے معاملے اس وقت ہوتے ہیں جب مسلمان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے حضور پیش کر دے تو اللہ کو ان کی اس نیت کے بدلے، اس صدق دل کے بدلے اللہ ان پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتے مدد کے لیے اتار دیتا ہے۔ اور آج بھی رب وہی ہے، اس کی قوتیں بھی وہی ہیں، اس کے پاس فرشتوں کے اور نامعلوم کتنے لشکر ہیں انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی اللہ مدد کرنے پہ قادر ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے دل ان جیسے نہیں ہیں، ہماری کیفیات ان جیسی نہیں ہیں، ہم اسلام کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رکھتے تھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنے دین کے متعلق اخلاص نصیب فرما دے۔ تو وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے لڑائی میں اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور تمہارا رب سب سے طاقتور اور سب پہ غالب ہے۔ اور یاد رکھیں اس وقت کی اور آج کی غالب ہے۔ تو یا اللہ رب العزت صرف انسانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ میرے دین کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے لیے تو اللہ رب العزت اسے دنیا کی اقوام پہ غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر